السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت عافیت سے ہوں گے۔ حدیث شریف سننے سے پہلے پیارا سا میٹھا سا درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ سیدنا جبیر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک سوار ہماری طرف آنے کے لیے اپنی سواری کو جلدی چلا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سوار کا ارادہ تم لوگ ہو۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچا تو اس نے سلام کہا اور ہم نے اس کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، جی اپنے اہل اولاد اور رشتہ داروں کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا، جی اللہ کے رسول سے ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایمان کی تعلیم دیں، وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور حج کر۔ اس نے کہا، جی میں اقرار کرتا ہوں۔ اتنے میں اس کے اونٹ کی اگلی ٹانگ چوہے کے بلوں میں گھس گئی، جس کی وجہ سے اونٹ گر گیا اور وہ آدمی بھی اپنے سر کے بل گرا اور فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو میرے پاس لاؤ۔ سیدنا عمر اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ جلدی سے گئے، اس آدمی کو بٹھایا اور کہا، اے اللہ کے رسول، بندہ تو فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا اور فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں اس بندے سے اعراض کر رہا تھا؟ بس بے شک میں نے دیکھا کہ دو فرشتے اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے۔ اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ بھوکا مرا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی کے لیے امن ہے، اور پھر آپ وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اس بھائی کو سنبھال لو۔ بس ہم اسے اٹھا کر پانی کی طرف لے گئے، اس کو غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن دیا اور قبر کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور فرمایا، لاحد بناؤ، اشک نہ بناؤ، کیونکہ لاحد ہمارے لیے ہے اور اشک دوسرے مذہب والوں